بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوال ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں امام صاحب کو پانے کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو تم رکعت کو پانے کے لیے بھاگو نہیں بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جاؤ، جو رکعت پا لو وہ پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ تو پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ امام کو پانے کے لیے یا رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے بھاگنا یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور انسان کی وقار اور سکینت کے بھی خلاف ہے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ مسجد میں پہنچے اور امام رکوع میں ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سیدھا کھڑے ہو کر نیت دل میں کر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ جب آپ نے سیدھا کھڑے ہو کر کہہ لی تو اب مزید قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری تکبیر جو سنت ہے وہ کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے امام کو رکوع میں پا لیا یعنی آپ کی کمر اور امام کی کمر وہ آپس میں مل گئی، بھلے وہ بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے ہو، یعنی اتنے مختصر وقت کے لیے ہو کہ آپ سبحان ربی العظیم بھی نہیں پڑھ سکتے، تو بہرحال آپ کی رکعت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ ابھی رکوع میں جا رہے تھے، پہنچے نہیں تھے کہ امام نے رکوع سے اٹھنا شروع کر دیا اور آپ کی کمر امام کی کمر کے ساتھ رکوع میں نہیں ملی، تو یاد رکھیں آپ کی یہ رکعت نہیں ہوگی، اور جب یہ رکعت نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے پھر بعد میں آپ کو اس رکعت کا اعادہ کرنا ہوگا۔ عام طور پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ امام رکوع میں ہے تو بعض لوگ تو رکوع کے اندر پہنچ کر تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہو کر کہنی تھی۔ دوسرے نمبر پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم امام کو پا لیں گے، لیکن وہ ابھی تک رکوع میں پہنچتے نہیں ہیں کہ امام صاحب رکوع سے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی کمر امام کی کمر کے ساتھ نہیں ملتی۔ اور بعض لوگ تو بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ رکوع میں جا کر کافی دیر امام کے رکوع سے اٹھ جانے کے باوجود وہ رہتے ہیں اور 3 سے 5 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، اور بزام خیش وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رکوع اچھے سے کر لیا ہے، حالانکہ اگر ان کی کمر امام کی کمر کے ساتھ نہیں ملی تو ان کا رکوع نہیں ہوا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام رکوع میں ہو تو اگر آپ کے وہاں موجود ہوتے ہوئے امام رکوع میں گیا تو ظاہر بات ہے کچھ دیر تو امام نے وہاں ٹھہرنا ہے، تو آپ تکبیر تحریمہ کہیں اور فوری طور پر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ جب پہنچے ہیں مسجد میں اور امام صاحب پہلے سے رکوع میں ہیں، اب نہیں معلوم کہ کس لمحے وہ اٹھنا شروع ہو جائیں، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس رکعت کو نہ لیں، یعنی اس رکعت میں آپ امام کے ساتھ شامل نہ ہوں اور بعد میں اس رکعت کا اعادہ کر لیں اور اس کو مکمل کر لیں، تاکہ آپ کی نماز کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے، کیونکہ آپ دکان سے یا گھر سے آئے ہیں، وضو کیا ہے اور وقت لگایا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کی نماز ٹھیک نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔